اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جن کے درمیان جو ہے وہ رحم کا رشتہ ہو. جیسے ایک لڑکی ہے اور اس کی پھوپھی ہے. اب یہ دونوں عورتیں ہیں، ایک اجنبی آدمی ان میں سے جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے جی، لیکن ان دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ پھر جو ہے ظاہر ہے کہ سوتن جو ہے اس کے دل میں اپنی جو ہے وہ شوہر کی دوسری بیوی کے لیے کوئی بہت زیادہ کھلا دل نہیں ہوتا، بلکہ نفرت کے جذبات ہوتے ہیں. تو یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے کہ ان کے درمیان ایک نسب کا رشتہ ہے، اور اگر کوئی شخص ان دونوں کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کر لے گا تو ان دونوں کے درمیان قطع رحمی کا معاملہ ہو جائے گا اور ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی. اسی طرح ایک لڑکی ہے اور اس کی خالہ ہے. اب ایک اجنبی شخص خالہ سے بھی علیحدہ سے نکاح کر سکتا ہے اور اس لڑکی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا چاہے گا تو یہ منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور بات وہی ہے کہ خالہ اور بھانجی میں ایک نسب کا تعلق ہے، صلہ رحمی کا تعلق ہے، اور جب یہ دونوں ایک شخص کی بیویاں بن جائیں گی تو یہ سوتن آپس میں ہو جائیں گی اور آپس میں ایک نفرت کے جذبات دل میں پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے قطع رحمی کی طرف، اور قطع رحمی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرے گا. یہ معاملہ قطع رحمی کی طرف لے کر جاتا ہے، لہٰذا ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے پھوپھی سے نکاح کیا، ایک لڑکی کی پھوپھی سے نکاح کیا، پھر پھوپھی کو طلاق دے دیا، وہ وفات پا گئی، اور پھر اس کی بھتیجی سے نکاح کر لیا، تو یہ جائز ہے. لیکن دونوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ جس طرح بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، اسی طرح سے ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی منع ہے کہ جو خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی، ایسی دو عورتوں کو بھی ایک شخص کا ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے. تو